اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ میرا عنوان اسی لیے ہے کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ علاج کراتے ہیں لیکن اصل طبیب جو اللہ تعالیٰ ہے ان کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کرے یہاں تک کہ اس کا علاج اس کے ساتھ دنیا میں نازل کر دیے۔ لیکن آج کا انسان دوائی، فارمولے وغیرہ کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ وہ طبیب اللہ سبحانہ و تعالی جو سارے طبیبوں کے طبیب ہے، حکیموں کے حکیم ہے، جنہوں نے انسان کو پیدا کیا اور اپنی محبت کے جلوے اس پہ ظاہر کیے، جیسا کہ اس کو ماں جیسی نعمت عطا فرمائی، پھر باپ، پھر اس کی خالہ، پھپھو، چاچا، مامی، دادا، دادی وغیرہ۔ انسان غور طلب ہے کہ جب یہ سارے رشتے اس کے اوپر جانثار کرتے ہیں، رحمت نچھاور کرتے ہیں، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ ورنہ کہنے کو تو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ہر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ہر باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، لیکن غور طلب بات ہے بہت ساری ایسی مائیں ہیں جب تک اللہ کی رحمت ان کے اندر نہیں آ جاتی، بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو ابارشن کر دیتی ہے، بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں چھوڑ کر چلے جاتی ہے، کوئی مجبوری کے نام پہ، کوئی دولت کے نام پہ، کوئی بے حیائی کے نام پہ۔ بہت ساری ایسی مائیں ہیں جو اپنے بڑے بڑے بچوں کو بھی چھوڑ کر چلے جاتی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں باپ جو بھی رشتہ داریاں ہیں، وہ جب تک اللہ کی رحمت ان کے اندر نازل نہ ہو اللہ کے حکم سے، جب تک اللہ ان کے دلوں کو اپنی رحمت سے آپ کے لیے نہیں بھرتے، جب تک آپ کا کوئی فائدہ ان سے حاصل بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ دوا کے اوپر ہم آتے ہیں بات کو مختصر کرتے ہوئے، جب ہم دوا کھاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دوا بھی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اگر ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق جو عبدیت کا ہے، جو سب سے پیارا رشتہ انسان کو اللہ نے دیا ہے، جو ماں باپ سے بھی بڑھ کر، تمام رشتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ہے، اگر ہم اس کو غور نہیں کریں گے تو ہم بیماریوں میں پے در پے ملوث ہوتے جائیں گے، جیسا کہ آج کی دنیا کے لوگ ہو رہے ہیں۔ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے نام پہ، سائنس کے نام پہ نئی نئی دوائیں ایجاد ہوتی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ بیماریاں بھی اسی طرح ایجاد ہو رہی ہیں۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں، ان کی مرضی میں، ان کی رحمت میں نہ سائنس کام آتی ہے، نہ ٹیکنالوجی کام آتی ہے۔ کام آتی ہے تو آپ کی بندگی، آپ کی عبادت، آپ کا صحیح عقیدہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ انسان جب اپنی ماں یا باپ سے بچپن ہو یا جوانی ہو، جب بھی کوئی چیز مانگتا ہے، چاہے پیسہ، دعا یا کوئی مدد یا کوئی مشورہ، تو ایک بھروسہ اور یقین کے ساتھ مانگتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کو جب کوئی علاج کا مرحلہ آ جاتا ہے، کوئی بیماری سے انہیں جوجھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو انسان یاد کرے اور اللہ کے سامنے سر خم جھکا کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے، کیونکہ بیماری کے تعلق سے اکثر ہم مسلمان طبقہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بیماری اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہوتا ہے۔ لیکن مومن کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تو بیمار ہو جاتا ہے تو میرے سامنے گڑ گڑا، میرے سامنے رجوع ہو، تیری نماز کو میں آسان کر دیتا ہوں۔ وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے، کھڑ کے نہیں پڑھ سکتا یعنی ٹھہر کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، تیرے لیے میں نے سہولتیں رکھ دی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ تو میری ہی طرف لوٹا،
میرے کو ہی پکار اور مجھ سے معافی مانگ، کیونکہ تجھے نہیں معلوم کہ یہ بیماری تیرے لیے رحمت ہے یا آزمائش ہے یا پھر میری طرف سے سزا ہے۔ کیونکہ مومن کے بارے میں بے شمار احادیث اور آیتیں ہم کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی اپنے بندے یعنی مومن بندے کو بیمار کرتے ہیں تو اس کا کفارہ لکھ دیتے ہیں، اس کے گناہوں کا کفارہ اس میں ہو جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کی عیادت ہوئی جس کو بخار تھا، تو وہ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس عورت نے آپ کی میزبانی کے لیے اٹھنا چاہا، لیکن بخار کی شدت کی وجہ سے اٹھ نہ سکی اور وہ بخار کو کوسنے لگی کہ اللہ کرے کہ بخار کا کبھی بھلا نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے بی بی، بخار کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مومن کے لیے رحمت ہے۔ یہ اس طرح سے گناہوں کو دھو دیتی ہے جس طرح سے آگ لوہے سے زنگ کو دھو دیتی ہے، چھاڑ دیتی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کو یہ بات بتانا مناسب سمجھا کہ جب بھی کبھی آپ علاج کریں تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنا علاج شروع کریں، کیونکہ بیماری اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوگی، اور جو وقت اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر اسی وقت سے پہلے یا اس کے بعد وہ وقت آگے یا پیچھے ٹلنے والا نہیں ہے۔ جس وقت آپ کی شفا ہے اسی وقت وہ شفا ہوگی، اور جس دوا سے ہونی ہے وہی دوا سے ہوگی۔ اب کوشش آپ کو کرنا ہے، تو کوشش میں سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں، اور طریقہ بالکل سمپل ہے۔ طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بڑے ہاسپٹل میں یا مہنگی دوائیوں کی طرف جانا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، صحیح بخاری کی حدیث آپ کو ملتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی تفاسیر آپ کتب میں پڑھیں گے، تفاسیر کی، تو اس کو شفا بھی کہا گیا ہے۔ وہ روحانی امراض میں بھی شفا دیتی ہے، وہ جسمانی امراض میں بھی شفا دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ اپنا علاج شروع کریں، اپنے گھر میں بچوں کو، بڑوں کو، سب کو۔ سب سے پہلے جو ہے جب کبھی بھی اگر اس کو چھینک ہی آتی ہو، زکام ہو جاتا ہو ہلکا سا، یا کینسر ہو جاتا ہو بڑے سے بڑا، آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے سورہ فاتحہ روزمرہ 7 بار پڑھ کے دم کرنے کی تلقین کریں۔ یہی طریقہ سب سے بہترین ہے۔ انشاءاللہ تعالی غور و فکر اگر آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں برکت، نہ صرف آپ کے جسم میں بلکہ آپ کی روح میں بھی جو ہے تازگی اور صحت یابی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ جو بھی اس ناقص سے آپ نے باتیں سنی ہے انشاءاللہ آپ کو اور میرے لیے ذخیرہ آخرت